مستقبل ہے سیاست میں، یہ جانتے ہوئے کہ آپ کے ویوز ان کے بارے میں پہلے کچھ اور تھے، بعد میں کچھ اور ہو گئے، لیکن ابھی ایز یو سٹ ہیئر، کیونکہ بہت بڑا ایشو ہے آئندہ انتخابات کے منصفانہ ہونے یا نہ ہونے کا جو میڈیا ڈسکورس ہے، کیا آپ کو ان کا لگتا ہے مستقبل؟ پہلے بھی میرے ان کے متعلق یہ ویو تھے. میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک پاکستان کے جو جینون چیلنجز ہیں ان کے جینون سولوشنز کا شاید یہ آنسر ہو. اور میں نے لیکن آپ کیوں سمجھتے تھے 2014 سے لے کے 2019 تک کون سے شواہد کی کمی تھی جس کی بنیاد پر آپ نے یہ ویو ان کے بارے میں کر لیا؟ یعنی فساد کیا نہیں ہوا؟ ان کا پرسونا تھا. نہیں، 2014 کا دھرنا بس فساد، سپریم کورٹ کے میں عمران خان صاحب کو اس وقت سے فالو کر رہا ہوں جب انہوں نے 1996 میں گورننس کے ماڈل پہ دی نیوز میں آرٹیکل لکھا تھا، اور جس طریقے سے وہ اس وقت پین اسلام. I can tell you as somebody who was assistant editor in the news that Imran did not write that article. I mean, I was not assistant. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کس نے لکھا تھا. I was just a reader myself. لیکن 2014 کے بعد انہوں نے فساد برپا کیا. میں عرض کر دوں جی، میں ایز اے ریڈر ایک ویو بنا رہا تھا، کیونکہ میں تو میرا کوئی پروفیشنل ایکسپوجر تو نہیں تھا نیوز کے اندر کہ کون لکھوا رہا ہے یا نہیں لکھوا رہا ہے. میں ایز اے کنزیومر، ایز اے ریڈر آف دیٹ آرٹیکل آئی واز ڈیولپنگ این اوپینین اینڈ دیٹ واز ویری پازیٹیو. میں نے اس کی فلنتھراپی کے حوالے سے جو کردار تھا، اس کی جو انٹلیکچوئل کیپیسٹی ڈاکیومنٹڈ تھی، اس سے انسپائر ہو رہا تھا. اور جب وہ پولیٹیکل اینٹی بنا تو میں کانسٹنٹلی اس کو فالو کر رہا تھا. جہاں جہاں باقی جماعتوں کی شارٹ کمنگز ہمیں نظر آتی تھی، غلط یا ٹھیک، ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کا ایک جینون سلوشن جو ہے وہ پی ٹی آئی ہوگی. اس لیے میں نے 2014 کے بعد بھی میں نے 2013 میں بھی ان کو ووٹ دیا، 2018 میں ووٹ دیا. بالکل دیا. 2014 کے دھرنوں، فساد کے باوجود، مار پیٹ کے باوجود، یہ جانتے ہوئے کہ کس طرح پارلیمان پر حملہ کیا گیا، عدالت کے بعد ڈرٹی لانڈری لٹکائی گئی، پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا گیا، آل دیٹ ایویڈنس، اینڈ یو اسٹل سپورٹڈ ہم. یس آئی ڈیڈ. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ جب آپ تبدیلی کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات ایسے ضرور ہوتا ہے کہ آپ نارمل پولیٹیکل بیہیویئر سے ڈیویٹ بھی کرتے ہیں. بہت آئیڈیل سچویشن میں آپ کام نہیں کر رہے ہوتے، تو وی آلویز گیو ہم دیٹ بینیفٹ آف ڈاؤٹ. بٹ آئی ڈڈ ناٹ ووٹ ہم کہ وہ ریاست کے مختلف اداروں کے خلاف اعلان جنگ کر کے ایک کیوس کی صورتحال کی طرف جو 9th میں تھا، اور اس کے بعد میں نے اپنا ویو چینج کیا، اور وہ بھی میں نے پبلکلی کیا. بیسڈ آن دیٹ کیسز جانتے ہوئے ان کے بارے میں، واٹس ہز فیوچر؟ ویل آئی کانٹ بی پریسینٹ. اور میں ظاہر ہے نجوم پہ تو یقین نہیں. آپ عمران واچر ہیں نا، آپ نے عمران کی ہائیز اینڈ لوز بھی دیکھے ہوئے ہیں، تو اس دانش مندی کے پیش نظر آپ کچھ تو میرے خیال میں ان کا جو بھی پولیٹیکل فیوچر ہوگا وہ جوڈیشل آؤٹ کم کا نتیجہ ہوگا. جو جوڈیشل ریمیڈیز ان کو اویلیبل ہیں، جو جوڈیشل پروسیسز ہیں، اگر ان کو انہوں نے اکارڈنگ ٹو دا لا اور انٹیلیجنٹلی ایک اسٹریٹجائز کیا، دیٹ ول ڈٹرمن ہز فیوچر. بالکل. آخر میں وداؤٹ ٹیکنگ ٹو مچ آف یور ٹائم، جو ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل ہے وہ ایک فیصلے کے ذریعے ناک آؤٹ کر دیا گیا ہے، تو اس کے خلاف اپیل میں جا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ. تو یو بلیو کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہونا چاہیے؟ دیکھیے، دیر واز اے لا. اس کا مطلب ہے کہ قانون بنا تھا، تو قانون بنا تھا تو اس قانون کے تحت اگر ٹرائلز ہو رہے تھے یا ہونے چاہیے تھے، اس کو لا کو چینج کرنے کے فورم پہ کسی نے چیلنج نہیں کیا. دیٹ واز پارلیمنٹ. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان قوانین میں تبدیلی ہونی چاہیے تھی یا ہو سکتی ہے، تو اس کا جو رائٹ فورم ہے وہ ہے پارلیمنٹ. پارلیمان میں اس کو ڈیبیٹ ہونا چاہیے، اس کے مختلف لوگوں کے ویوز ہوں گے. میرا اپنا ویو یہ ہے کہ ہونے چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ ہم اس کی سائٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں، ریزننگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آنریبل ججز تھے وہ اس کنکلوژن پہ کون سی لیگل ریزننگ کے تحت پہنچے ہیں. اور آفٹر ایگزامننگ دوز ریزنز وی ول ڈیفینیٹلی گو فار دا اپیل، کیونکہ میرے خیال میں اس کے بڑی سنجیدہ امپلیکیشنز ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ون اور اندر گروپ جس کے متعلق شاید مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ذہن میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. کل کو ایک سویلین ایس پی ڈی میں جا کر کسی کے بھی ہیسٹ پہ کوئی بھی کسی قسم کی کارروائی کرتا ہے تو کیا کریں گے کہ اس فیصلے کے تحت ہم کہیں گے کہ اس سویلین کے خلاف جو ہے نا ہم
قانونی کارروائی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک فیصلہ آ چکا ہے، گرچہ ہمارے پاس قانون موجود ہے۔ تو لہٰذا میں تو اس پہ میرے اپنے ذاتی طور پہ بڑے اسٹرانگ ویوز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری انسٹالیشنز آر ڈائریکٹلی لنک ٹو یور نیشنل سیکیورٹی ایشوز، اور نیشنل سیکیورٹی ایشوز کو جب تک آپ انفارمڈ اور اسپیشلائزڈ انفارمیشن ڈومین کے تحت اس کی انٹرپریٹیشن نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ غلط کنکلوژنس پہ پہنچیں۔